ہاتھ نہیں دے پا رہے ہیں. خان صاحب نے کیا کیا تھا آپ دیکھیں, خان صاحب نے تو اتنی مراد دے دی تھی ان کو کہ مجھے پروڈکشن چاہیے, اور پروڈکشن 1200 بلین روپے آخری سال میں فائدہ پہنچایا تھا کسان کو خان صاحب نے. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد ایکسپورٹ لے لیں, ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی وہ ٹوٹل جو نواز شریف کے زمانے کی ٹوٹل ایکسپورٹ تھی اس سے زیادہ ہونے والی تھی, ہو چکا آلموسٹ کلوز تھی. ڈبل یہ چیزیں, ہاں یہ چیزیں تو وہ ہیں. میں ابھی لیتھیم کی بات نہیں کرتا, یا اس کے را مٹیریل کی, لیتھیم بیٹری جس سے بنتی ہے اس کے را مٹیریل کی میں بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو پروسیس کرنے میں زمین میں اللہ تعالیٰ نے, دیکھو دنیا و معافی ہا کا لفظ تو آپ نے سنا ہے نا, کہ جو کچھ بھی دنیا اور اس کے اندر ہے یہ معافی ہا وما فی الارض. ہاں, تو زمین کو اللہ نے ہمارے لیے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, دیکھیں اللہ نے کچھ نشانیاں چار بیان کی ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, ٹھیک ہے. ارض, جبال اور آسمان, زمین کو اللہ نے مقصد نہیں. ہاں کوئی, یہ اللہ نے ہمارے لیے آراستہ کی ہے, یعنی جو چیزیں ہمیں ضرورت ہے وہ اس کے اندر ہے. اس میں تو کوئی, اب پاکستان کو کیا حصہ ملا ہے, میں اس بات پہ تو پازیٹیو ہوں کہ پاکستان کے پاس بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں. آئل بھی ہے ہمارے پاس, بندرگاہیں کتنی زبردست, سب سے ڈیپ سی بندرگاہ جو ہے ہماری, جس کو ہم گوادر کہتے ہیں, وہ ہمارے پاس ہے, لیکن ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر پائے. اصل میں تو یہ جو نالائکی, یہ جو علی بھائی, میں مصر گیا تھا آج سے, میرے چونکہ ادھر ایک گھر ہے, تو جامعۃ الازہر امام کے ساتھ, جو امام تو خیر نہیں تھا, امام تو بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے جامعۃ الازہر کا, لیکن جو عام امام تھا اس نے مجھے کیا کہا, میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے کئی بار کی ہے شاید اس براڈ پر بھی, کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ سورہ رحمان کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا بالکل الحمدللہ. تو کہتے ہیں سورہ رحمان میں انعامات کا جتنا ذکر ہے وہ سارے کا سارا پاکستان ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو مطلب تھا نا کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے, تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کو اللہ نے کیا نہیں دیا. اب آپ ذرا ایک چیز کو دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کلٹیویٹڈ لینڈ اور زراعت. صرف ہمارا زراعت اس وقت جس پر کوئی توجہ نہیں ہے, اگر اس پر توجہ دی جائے تو آپ کے سامنے میں ایک وہ چھوٹی سی لبنان, یعنی کہ ایک اور اس کا ملک ہے, اور اس کا لینڈ کتنا ہے, میرے خیال میں ٹوٹل میرے ایک جو پنڈی ڈویژن, پنڈی کا جو ایریا ہے اتنا تو پورا لبنان ہے. اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ایکسپورٹ ہے, $45 بلین. کس چیز سے ہے؟ صرف ان کے فروٹ اور سبزی سے. اور ہمارا کتنا ہے ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان کا, جو اس سے 100 گنا بڑا بھی ہے اور ریسورس بھی ہے. تو ہمارا ٹوٹل کتنا تھا, یعنی عمران خان کو جب ملا تو یہ $22 بلین تھا, پھر آخر میں 29 بلین پہ پہنچ گیا عمران خان کے دور میں. یہ ہے ہماری کیا کہ ایجوکیشن سے ہمیں دور رکھا گیا ہے, کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ زراعت کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے آپ کبھی ٹماٹر ایکسپورٹ کرتے ہیں, کبھی گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں, جہاں فی ایکڑ 100 من ہونا چاہیے, وہاں آپ کتنا لے رہے ہیں؟ آپ تو 30-40 بھی نہیں لے سکتے. تو پہلے یہ تو آپ کا فوڈ باسکٹ کو ذرا دیکھ لیجئے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو ہمارے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو پہلی دفعہ ایک شخص ملا تھا, اس کو ہم ویژنری لیڈر اس وجہ سے کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے ملک میں سیلاب آ رہے ہیں ہر سال, آپ کی ہیٹ بڑھ رہی ہے. اس ہیٹ کو روکنے کے لیے, سیلاب کو روکنے کے لیے شجرکاری کی ضرورت تھی. KPK میں 1 بلین ٹری لگایا گیا. پورے پاکستان میں اس وقت جو پروگرام تھا 10 بلین ٹری کا تھا, وہ سارے کا سارا ستیاناش ہو گیا. تو اب آپ خود سوچئے کہ جب بھی کوئی ویژنری لیڈر آئے گا تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا کہ وہ پھر جیل میں پڑا ہوگا. تو یہ کیوں ہے سب کچھ؟ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو اچھا صرف ٹری پہ آپ کی بات کو لے کے جی, میں صرف ایک منٹ بات بس ایڈ کمپلیٹ کرتا ہوں, میں کمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں. ابھی فہیم بھائی نے بات کی تھی اولیو آئل کی.
میں ان کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ 70 ملین کا، نہیں جناب، ہم 2.5 بلین ڈالر کا ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ 2.5 بلین ڈالر بہت بڑی رقم ہے جو ہم یہ آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری جو زمین ہے، خاص کر پوٹوہار کی زمین، ہزارہ کی زمین اور یہ اٹک کی زمین، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ اٹلی ہے۔ اٹلی کے بعد جو ہے اسپین ہے، اور ان کا اور ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ زمین ہے ہمارے پاس۔ اور ہماری کوالٹی بھی ابھی جو تجربہ کیا گیا تھا دیر میں عمران خان کے دور میں، وہ کوالٹی دنیا کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے۔ اور یہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ اگر 5 سال بعد ہم چاہیں تو 5 سال بعد ہم 12 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کریں گے، جہاں سی پیک سے آپ کو مثال کے طور پر 8 بلین ڈالر آ رہے ہیں آفٹر کمپلیشن، تو صرف آپ کو آئل سے یعنی 12 بلین ڈالر آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے یا اس سے بڑھ کر کسی اور شخص کی ضرورت ہے جو ابھی اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ فار ایگزامپل اس وقت جو ہمارے پاس موجود چیز ہے وہ عمران خان ہے۔ ان ساری چیزوں پر اس کا نظر ہے، اس پر اس کے کتنے پروگرام ہو چکے ہیں، کتنے بڑے بڑے، یعنی میں سمیٹتا ہوں اسی چیز کو کہ اس کا جو نظریہ ہے وہ ہر ایک چیز میں ریسرچ کر کے اس پر عمل کرنا چاہتا تھا، پریکٹیکل۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے ان لوگوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت ہم ایک بیکاری قسم کے لوگ ہیں۔ میں انڈیا گیا ہوں، میں بنگلہ دیش گیا ہوں۔ آج جو بنگلہ دیش کہتے ہیں کہ 40 بلین ڈالر کا اس کا وہ ہے فارن ریزرو ہے، یہ ان کا نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا ہے۔ میں خود 2001 میں بنگلہ دیش گیا۔ بنگلہ دیش میں تو آپ پھر نہیں سکتے، یعنی اتنی آبادی ہے، ڈھاکہ کے اندر آپ 10 قدم چلیں گے تو 10 منٹ میں آپ پہنچیں گے، یعنی اتنا گرا ہوا سسٹم ہے بنگلہ دیش کا، اور اتنی غربت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن فارن ریزرو ان کے پاس، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 40 بلین ڈالر ہے۔ وہ کیوں ہے؟ جب فسادات شروع ہوئے بشرا زیدی کیس سے کراچی میں، اور جو بڑے انڈسٹریل تھے، وہ مالکان تھے، وہ سب چلے گئے بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش کی اکانومی اٹھ گئی۔ وہ بنگلہ دیش کی اپنی کوئی وجوہات نہیں ہے، بنگلہ دیش میں یہ فسادات نہیں تھے، وہ فسادات ہمارے جتنے بڑے بڑے کراچی کے صنعت کار تھے یا حیدرآباد کے تھے یا کہیں کے بھی تھے، وہ سب کے سب چلے گئے بنگلہ دیش میں کو انہوں نے اٹھا لیا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی غریب ملک ہے، پاکستان امیر ترین ملک ہے دنیا کا، یعنی رچ ریسورس کنٹری ہے دنیا کا، نمبر 1 پاکستان، سیکنڈ آسٹریلیا، تھرڈ نیوزی لینڈ۔ اس پر آپ ذرا ڈوگر بھائی خود ریسرچ کریں اور پھر ہمارے ساتھ شیئر کریں، یعنی بغیر کسی ہوا میں بات ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ بات ایسی ہی ہے۔ لیکن ہمیں کیسے غلام بنایا گیا؟ یہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے مطلب بندوق کی نیچے ہیں صرف، نہیں، ہمارا رزق بھی انہوں نے بندوق کی نیچے رکھا ہوا ہے، ہماری تعلیم کو بھی انہوں نے بندوق کی نیچے رکھا ہوا ہے، ہماری صحت کو بھی انہوں نے بندوق کی نیچے رکھا ہوا ہے، یعنی ہر ایک سسٹم ہمارا انہوں نے اپنے قبضے میں کر کے تباہ کر دیا ہے۔ تو اس میں پاکستان کی زمین کا کوئی گناہ نہیں ہے، پاکستان کا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف ہمارے عوام کا گناہ ہے کہ ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ یعنی 25 کروڑ ہو کر بھی ہم 6 لاکھ بندوقوں کو اپنے دائرے میں نہیں رکھ سکتے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی علی ڈوگر بھائی چلے گئے۔ کنگ خان آپ آ جائیے، کیونکہ بڑی دیر سے آپ سن رہے ہیں، آپ جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پھر اس کے بعد خالد محمود، پھر اوسی بھائی، اینڈ پھر ہوسٹ، میرے خیال میں پھر اس کے بعد کنکلوڈ ہی کریں گے۔ جی کنگ خان صاحب۔ کنگ خان میرے خیال میں فہیم بھائی خالد صاحب کو دیں موقع۔ کنگ خان کا ٹائم کنگ خان ہوگی، جی سمجھ گئی، کنگ خان ہو گئے۔ جی خالد محمود خان، خانوں کے خان۔ جی فہیم بھائی ایک بار پھر بہت شکریہ۔ جی فہیم بھائی، لالا نے بہت اچھی روشنی ڈال دی، مزید اس کی ڈیٹیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا، صرف اسی بات کو میں کرتا چلوں آگے کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو
عرصہ 76 سال سے جان بوجھ کر ایک بیکاری بنایا گیا، ایک خود مختار ملک پاکستان جس نے کبھی جرمنی کو قرضہ دیا تھا تو آج اس کو بیکاری بننے پر مجبور کیا گیا۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ گندم میں، اورنج کی فصلوں میں، اس کے بعد کپاس، نیری نظام ہمارا رشیا سے بہتر، اس کے بعد اگر جتنی بھی باتیں کی جائیں تو الحمدللہ اگر ہم خود کفیل نہیں ہیں تو کبھی کسی پر 6، 7، 8 نمبر پر ضرور ہیں، مگر افسوس افسوس کہ خالد بھائی، largest canal system in the world. جی بالکل بالکل، رشیا سے ہمارا کنال سسٹم بہتر ہے، اور یہ بات میں باقاعدہ تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مگر وجہ کیا ہے کہ ہم آج بیکاری کا شکول ہاتھ میں اٹھائے ہوئے IMF کے در پر، کبھی سعودیہ، کبھی امارات، تو کبھی چائنا کے در پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے پاکستان کے عوام سے وصول کیا جاتا ہے، وہ زر مبادلہ کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے اپنی اولادوں کے لیے، ان کی آسائش بری زندگیوں کے لیے، ان کو بھرپور اور ایک آسائش بری زندگی مہیا کرنے کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اپنی ملیں اور فیکٹریاں لگانے کے اوپر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ بھی نہ ہو تو چوری کے ووٹ خریدنے کے لیے اور کینڈیڈیٹس کو خریدنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ سندھ ہاؤس میں نیلامی ہوئی۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل جس طرح لالا نے بتایا کہ اگر عمران خان سے بہتر کوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ایسی بات ہی کوئی نہیں کہ میں انکار کروں گا یا کوئی اور انکار کرے گا۔ پہلے ہم ڈفر تھے، پہلے ہم ایک ہجوم تھا، بکھرے ہوئے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ لیڈرشپ تھی اور نہ ہی ہمیں لیڈ کیا گیا۔ ہم بیڑ بکریوں کی طرح بس اندھی تقلید کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ کسی نے پٹواری ہو کر نون کا جھنڈا اٹھا لیا تو کسی نے پیپلز پارٹی کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا کہ نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کسی نے عقیدہ ختم نبوت پر تحریک لبیک کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا دیا، تو کوئی فضل الرحمان کے جتھے میں شامل ہو گیا۔ وجہ تھی کہ لیڈر کی عدم دستیابی۔ اب پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈر دے دیا، اور میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کو ایک لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور میں یہ برملا بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ کے فیصلے، آپ کی پالیسیاں پاکستان کی بہتری کے لیے تھیں۔ اب کیکڑا ون کی بھی بات کرتا چلوں ساتھ۔ کیکڑا ون سے یہ نہیں کہ آئل نہیں ملا تھا، کیکڑا ون سے آئل بھی مل گیا تھا، سارا کچھ، وہ بڑا ایک کامیاب منصوبہ تھا۔ اور جس وقت عمران خان نے بتایا تھا کہ جی آپ کو خوشخبری میں ضرور دوں گا اور بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی، اور خوشخبری کے بعد ہی زنجیر جو گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا اس کی زنجیر کھینچی گئی اور ایک کتے کو بلا لیا گیا، اور کتا ایمرجنسی کانفرنس کے لیے، ایمرجنسی اجلاس کے لیے سعودی عربیہ روانہ ہوا، اور کتے نے اپنی نسلوں کے لیے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے اور آ کر وہ کیکڑا ون کا منصوبہ بند کروا دیا۔ تو پاکستان کو جب بھی ملا، جو بھی ملا، غدار ہی ملا۔ پاکستان کو جس نے بھی دیکھا تو پاکستان کو جو بھی ملا لوٹنے والا ملا، جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کر کھایا۔ پاکستان کی میں اگر یہ کہوں کہ یہ تو مملکت خدا داد پاکستان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا فیضان ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم آج پاکستان ان کے ہاتھوں ختم ہو چکا ہوتا، جو کہ ابھی بھی پاکستان کی اکانومی کو پاتال میں پہنچا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا اب حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہی ہے فہیم بھائی، اور میرے ایک ناقص دماغ کے مطابق، کہ جب تک خان صاحب، جس طرح میں کہوں خان صاحب کا چلو میں نام ہی نہیں لیتا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ خالد ایک فالوور ہے اور خان صاحب کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے کہ کوئی مخلص لیڈر، کوئی بھی مخلص لیڈر جس کو صرف اور صرف پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان سے پیار ہو، وہ اقتدار میں آتا ہے، حکمرانی اس کی آتی ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کی حکمرانی آتی ہے۔ عدلیہ کی مداخلت،
اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو وہ نظر انداز کر دے، نظر انداز نہیں بلکہ ان کے اوپر قدغنیں لگا دی جائیں کہ نہیں، ہم اپنی جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر خود چلیں گے اور یہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. تو اس وقت جا کر یہ تبدیلی جا کر ممکن ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ کچھ جادو کی چھڑی ہوگی اور خان صاحب آئیں گے اور تقریباً 5 سال کے اندر اندر اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تعلیمی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک جس طرح کر رہے تھے تو وہ ہو چکا تھا، تقریباً ہو چکا تھا. مزید 1-2 سال کی اور محنت تھی اور اس کے بعد ہم ترقی کی راہ پر گامزن تھے. مگر انفارچونیٹلی اگر میں یہ کہوں کہ ہماری رائیں تبدیل کر دی گئیں، ہمیں پھر پٹڑی سے اتار دیا گیا. تو اب اس طرح ہم اترے ہیں کہ اب چڑھتے چڑھتے بھی تقریباً عرصہ لگ جائے گا. تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے مخلص، نڈر، بے باک اور غیور لیڈر کی ضرورت ہے، ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے. عدلیہ کو ایک سائیڈ پر لگا دیا جائے، عدلیہ اپنے فیصلے ضرور کرے، انصاف مہیا کرے، لیکن جس طرح کا انصاف رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کر کیا گیا اس طرح کا انصاف ہمیں نہیں چاہیے. جس طرح کا انصاف ریلیف دے کر چور و چکوں کو کیا گیا ہمیں اس طرح کا انصاف نہیں چاہیے. جس طرح 50 روپے کے اسٹامپ پر ملکی نہیں بلکہ انٹرنیشنل چوروں کو بگایا گیا، ہمیں اس طرح کا انصاف نہیں چاہیے. اور ہمیں اس طرح کے حفاظت پر معمور چوکیدار بھی نہیں چاہیے جو بگانے بھی مدد کریں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے بھی مدد کریں. ہمیں اس طرح کے حفاظت پر معمور چوکیدار بھی نہیں چاہیے. چوکیداروں کو اپنا کام دیا جائے، عدالتوں کو اپنا کام دیا جائے، اور جو بھی یہ بات نہ کرے اس کی صرف اور صرف ایک ہی سزا ہو اور وہ سزائے موت. تو تب جا کر یہ ملک سدھرنے کی طرف جائے گا. جب تک کرپشن پہ اور جھوٹے فیصلے کرنے پہ، جانبدارانہ فیصلے کرنے پہ سزائے موت کا تعین نہیں کیا جاتا، تب تک اس ملک کا خدا ہی حافظ. لیڈر جو بھی ہو، جب تک عوام نہیں سدھرے گی، جب تک یہ ادارے اپنا ہاتھ سیاست سے اور حکمرانوں کیے گئے فیصلوں سے نہیں نکالیں گے، تب تک تبدیلی ممکن نہیں. اگر تبدیلی چاہیے، پھلتا پھولتا پاکستان چاہیے، تو ان غداروں کو، ان بیڑیوں کو، ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ایمان فروشوں کو ایک سائیڈ پر لگانا ہوگا، اور کرپشن کی سزا، جو جانبدارانہ فیصلوں کی سزائے موت ہوگی. تب جا کر ملک سدھرے گا. اوور ٹو یو فہیم بھائی، کافی ٹائم پھر لے لیا، میں سوری ہوں جی. زبردست. جی، پہلی بات تو یہ کہ خالد محمود اور لالا عنایت اللہ سر جی، لالا آپ کے پاس 100 بندے ہیں، خالد صاحب آپ کے پاس 50 بندے ہیں. مجھے ان 2 دن میں آپ کا ڈیٹا مکمل چاہیے، نہیں تو میں نے آپ لوگوں کو اینٹیں مارنی ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے تابعدار. بھائی اینٹیں ماریں گے تو پرابلم آپ کو ہی پڑے گی، مجھے تو نہیں پڑے گی. اسپتال آپ ہی لے کر جائیں گے کیونکہ آپ ہی میرے نزدیک ہیں اور کوئی بھی نہیں، اور میرے سارے پاکستان گئے ہوئے ہیں. نہیں، انہیں سے ساری اپنا ڈیٹا مکمل کرواؤ. ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، تم لوگ اپنے ٹارگٹ تو پورے کرو یار. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ مجھے آپ نے جو فارم بھیجا تھا وہ آپ کو مل چکا ہے، آپ ذرا چیک کریں. لالا وہ تو مجھے پتا تھا، وہ اکیلا تو 5 سیکنڈ کا کام تھا. آپ نے جو آپ کی پوری ٹیم ہے اس کو بیچ میں ڈالیں اور ریفرنس پہ وہ لکھیں گے. اوکے بالکل بے فکر رہو. ریفرنس پہ لکھ دیں گے عنایت اللہ اور خالد محمود صاحب. فہیم بھائی ویسے میں نے آپ کی خوراک تو چیک کی ہے، اس خوراک میں اتنی انرجی نہیں ہوتی جتنی آپ میں آ جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ دے انرجی. ریڈ بل میں اور کرسپوں کے پاکٹ میں اتنی انرجی نہیں ہوتی جتنی انرجی سے ہمیں آپ ڈانٹ پلاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے فہیم بھائی؟ سر جی بات یہ ہے، وقت کا مقابلہ سخت ہے. اللہ آپ کو مزید ہمت دے جی. وقت کا مقابلہ سخت ہے. زیادہ توفیق دے. اور میں اسی پر کبھی اب کچھ لکھوں گا تو وہ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے کچھ ایسا. میں نے 2 دن آپ دونوں کو دے دیے، 2 دن پلیز. میرا آگے میں نے واٹس ایپ کی کمپین چلا دی. میں آپ پر کچھ لکھنا چاہوں گا، میں وہ بات کی میرے پہ بات پہ لکھ دینا، اللہ رحم کرے گا. آپ نے میرے پہ لکھا تو آپ مجھے اینٹیں پڑوائیں گے.
अल्लाह ही रहम करेगा। अच्छा नहीं, मैं ये फहीम भाई होगा। अब अपनी बात करूं, मैं लाला का जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं, लाला लड़ाई खुद अपनी अपनी है। अच्छा इस तरह है कि फहीम भाई मैं भी अपनी बात कमजोर करूं, हूँ यार। मैं वल्लाहुल अजीम अल्लाह ऊपर से मेरा गवाह है, मैं आपको पता है मैं आपके साथ किसी से भी नहीं बोलता और आपसे तो मैं बोल ही नहीं सकता इस तरह की गलत बयानी। मैंने मंडे के दिन से इसीलिए मैंने छुट्टियां ली हैं 8 के मैं ये इस काम को कंप्लीट करूं, क्योंकि आपको मेरे काम का भी पता है मैं किस तरह होता हूं, आपको सारी बात मेरी हकीकत सारी आपके पास है, आपसे कुछ ढका छुपा नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ मंडे से लेकर फ्राइडे तक छुट्टियां इसीलिए ली हैं। खालिद भाई जी आपका जी हल्का ये आता है ना, ये जो खानजादा ताज वाला हल्का है जहांगीर का, जी जी बिल्कुल फहीम भाई यही सॉरी तो लाला यही आता है। हाँ, तो मैंने आज इसके जिक्र किया मैंने फहीम भाई से, तो वहाँ पर मुकाबला है, समझते हैं ना आप, बिल्कुल जी वहाँ मुकाबला है। बाकी तो लाला मुकाबला मैं बताता हूँ, मैं सारा दिन इसी काम में रहता हूँ फ़ोन के ऊपर तकरीबन जिस वक्त भी मेरा दरअसल मसला ये है, फ़हीम भाई को पता है हर वक्त इनके साथ मैं बाकी करता रहता हूँ, फ़हीम भाई के साथ नहीं काम पे ना, वो मीटिंग ये फलां मीटिंग ये मीटिंग कुछ भी इनका मेरा हाल है, कुछ हवा भी चली जाती हो तो मीटिंग बुला लेते हैं और साथ में मुझे दौड़ना पड़ता है। तो लाला मुकाबला इस तरह है कुछ के मुकाबला इतना सख्त नहीं रहा क्योंकि जहांगीर खान ज़्यादा ही है सिर्फ, बाकी शेख आफ्ताब की पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अतुल इम्कान कमज़ोर है। अब मैं आपको एक और हकीकत से मैं सूबाई की बात कर रहा हूँ, जहांगीर सूबाई पर जी जी सूबाई की मैं आपको यही बात करता हूँ। सूबाई का ये इस तरह है कि जहांगीर खान ज़्यादा मेरा क्लास फेलो है ना, मैं जानता जी हूँ जी वो कमजोर है। जी शेख आफ्ताब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं दो बातें इधर आपके सामने रखूंगा फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जहांगीर खान ज़्यादा और काजी अहमद अकबर का मुकाबला होगा, सबसे पहली बात ये। हाँ, और इधर मैं अगर ये कहूँ कि काजी अहमद अकबर, अगर मैं ये देखें बात निकली हुई दूर चली जाती है, टिकट का हकदार भी वही है, उसने कुर्बानियाँ भी सबसे ज़्यादा दी हैं, तो काजी अहमद अकबर ही टिकट का असल हकदार है जिसको टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलना चाहिए। लेकिन काजी अहमद अकबर के साथ अगर चंगेज़ खान को भी ले लिया जाए ऑन बोर्ड और उनको इस बात के ऊपर वो क्या कहते हैं कि क्लियर कर दिया जाए कि तुमने हर हाल में हर कीमत पर जहांगीर खान अपना काजी अहमद अकबर की हिमायत का ऐलान करना और काजी अहमद अकबर से, और दूसरी बात यह है कि या फिर इस तरह किया जाए कि चंगेज़ खान को उतार दिया जाए। इन दोनों में से दोनों मजबूत कैंडिडेट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पहली बात हो गई। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं होती है। वो पाकिस्तान में कह रहा हूँ कि इधर ही नरतोपा, आपको पता होगा लाला, आप उधर से ही हैं, तो मेरे रिश्तेदार हैं दा गई देखा नहीं ना, तो उधर इस तरह हुआ है कि ये शादी पर गया है और जन की शादी थी वो पक्के मुस्लिम लीग नून के थे, तो ख्वाजा आसिफ को भी उन्होंने बुलाया था शादी पर, और शादी पर चूंकि शादी इलाका छछ की थी और शादी में वही लोग थे जो कि उधर से बिलोंग करते थे, जो इलाका छछ के इलाके उधर से बिलोंग करते थे, तो वो बैठे हुए थे। तो जब ख्वाजा आसिफ की एंट्री हुई तो सिवाय उस एक ख़ानदान के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चहेते हैं अंसार और ये जहांगीर खानज़ादा, इनके अलावा ख्वाजा आसिफ को किसी ने हाथ तो दूर की बात इसकी तरफ देखना तक गवारा ना किया। माशाअल्लाह। और एक बंदे को ख्वाजा आसिफ ने पकड़कर, मैं ये वो बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ वो मुझे कल बड़े मैदान अल्फन भी करनी पड़ सकती है, तो इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि प्रॉपर ऑथेंटिक बात हो और तस्दीक शुदा हो। एक बंदे को ख्वाजा आसिफ ने, बुजुर्ग बंदा था 65 ईयर ओल्ड, उसको ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आप मुझे पहचानते हैं, तो उसने आगे से यह कह दिया कि मैं किसी चोर को नहीं पहचानता। जबरदस्त।
ان کی حالت یہ ہو چکی ہے لالا ادھر اس حلقے میں صرف جہانگیر خانزادہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، اور یہ بھی وہ نہیں کہ 19-20 کو ہوگا، یہ نہیں ہے 19-20 کا مقابلہ اب نہیں رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے سے تھوڑی سی ان کو محنت کرنا پڑے گی تحریک انصاف کو، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طرح کلیئر ہوگا کہ میں آپ کو کیا یہ بتاؤں۔ 2 حلقے اس پر میں نے تھوڑا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مانسیرا کا حلقہ ہے صفدر، کیپٹن صفدر کا، ادھر بھی مقابلہ ہے، اور ادھر بھی تھوڑا سا مطلب ایسا مقابلہ ہے کہ 40 اور یعنی 45 اور 60 کا مقابلہ ہے، یعنی 60 پی ٹی آئی کو سمجھے اور 45 ان کو۔ تو جو ریگنگ کا پروگرام ہے، لگا آپ یہ دونوں بات کال بھی کر سکتے ہیں، مجھے آپ کا ڈیٹا چاہیے اور کیونکہ براڈ بھی بند کرنی ہے، آپ کا ڈیٹا چاہیے۔ چلیں جی فہیم بھائی نہیں دیتے ہیں، جو مرضی ہے کر لو۔ چلو ٹھیک حکم سارا آنکھوں پر فہیم بھائی، میں نے چھٹیاں لی ہیں، منڈے کے بعد ہی ملے گا جو کچھ بھی ملے گا۔ اور جمعے سے دیکھیے لالا تو کب سے شروع کریں گے؟ لالا آپ سے مکمل کرتے ہیں آج۔ میں سیٹرڈے سے میری چھٹیاں شروع ہو جائے گی، 15 ڈیز 2 ویک میری چھٹیاں ہیں سالانہ، تو تو یار انشاءاللہ رات کو بیٹھ کے آپ نے سب لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے، آپ کے میسج چلتے ہیں، کیا کرتے ہو آپ؟ خدائی کر دو، ہاں آپ لوگوں کے میسجوں پہ سارے کام ہو جائیں گے، آپ لوگوں نے اپنے میسیجز چھوڑنے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو۔ وہ ہو جائیں گے بھائی، اب وہ ڈیلی میں 2 گھنٹے کرتا ہوں خود، میں نے صبح آپ کو بتایا ہے، صبح نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ نے آپ مکمل کریں، اس کے بعد آپ کے علاقے کے 2 پروگرام کرنے ہیں، پھر وہ ہمارے واٹس ایپ چینل پہ جائیں گے اور یہ سارے اس کی طرف جائیں گے۔ خالد محمود میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اوسی بھائی کو ہم بیچ میں انگیج کرتے ہیں، آخر میں ساری گفتگو۔ آخری ایک بات کرتا چلوں اگر تو کرے ہاں جی بولو۔ یہ 2 لفظ ہیں اور 2 جملے، اور میں یہ 2 جملوں میں کمپلیٹ کروں گا خان صاحب کے لیے۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، نا 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 نا، آگے سے بھول گیا جی، آگے جائیں جی اوسی بھائی کے پاس، سوری جی مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ جی اوسی بھائی۔ مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا، ہمیں جے دل بے قرار کتنا۔ اوسی بھائی ویلکم جی۔ اوسی تھینک بھائی یو ویری اور مچ واصف جناب، بھائی کنٹینیو کریں خالد محمود بھائی، بڑی ماشاءاللہ جی اچھی بات ہے آپ کی۔ تو کام ٹو دی ٹاپک اپنا میں نے بھائی فہیم پول بھیج دیا۔ جی فہیم بھائی، یہ لالا آپ گردن پہ لگایا آ کے۔ اچھا خاموش یار، اوسی بھائی کو بولنے دو، واصف بھائی بھی آگے جی۔ صرف میں سر 1 منٹ اپنا میک مائی پوائنٹ کہ لیتھیم کی آپ نے بات کی، تو دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جو اب تک کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے بہت بڑے ذخائر آپ کے افغانستان میں ہیں، رائٹ۔ اسی طریقے سے ریکوڈیک کی پتہ نہیں آج آپ نے نیوز دیکھی ہوگی کہ یہ 25 ارب ڈالر کا جو اپنا شیئر ہے پاکستان کا، جو پاکستان کا ریکوڈیک کے اندر شیئر ہے، اس کو 25 بلین ڈالر میں سعودیہ کو سیڈ کر رہے ہیں۔ یہ شاید آپ نے نیوز آج دیکھی ہوگی، رائٹ۔ تو یہ ہے، تو اس سے جو اپنا فہیم بھائی ہمارا جو را پروڈکٹس ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک تو ہماری جو را پروڈکٹس ہیں یا را مٹیریل ہے، اس کی نسبت میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ویلیو ایڈڈ ہماری اکانومی ہے وہ ویلیو ایڈڈ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا آپ سمجھیے جو سورس ہے نا ویلتھ کا، یعنی دولت بنانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، ہمارے پاس 25 کروڑ کی عوام ہے، ٹھیک ہے۔ یورپ ہے مثال کے طور پہ، یہ 30 کروڑ کی ایک پوری یورپین یونین آپ لے لیں 30 کروڑ کی ہے، اتنی تقریباً یو ایس کی ہے۔ تو یہ دونوں ایک 1 ٹریلین ڈالر کی اکانومیز ہیں، آپ یو ایس کو دیکھیں یا ان کو اراؤنڈ تقریباً۔ تو اگر ہم جو ہمارے ہیومن ریسورس ہیں، یعنی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو اگر ڈیولپ کیا جائے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں جو
सबसे यानी सऊदी कितनी बड़ी पेट्रो इकॉनमी है, ठीक है, बहुत बड़ी एक पेट्रो इकॉनमी है, सेकंड बिगेस्ट है इन द वर्ल्ड। वो सिर्फ $55 बिलियन का जो उनका पेट्रोल है रॉ उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी निस्बत आप इंडिया को देखें, इंडिया 70 के करीब, पिछले साल उनकी 70 बिलियन की सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो थी, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज जो हैं $70 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी, ठीक है। अब आपने लिथियम की बात की ना, मजे की बात यह है कि यानी कि इसको क्यों हम बैटरी में यूज करते हैं, बैटरी में इसलिए यूज करते हैं कि इसकी जो ये इसके अंदर एक ऐसी समझने की चीज है कि आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन, ये एक प्रोसेस है, यानी बैटरी के अंदर होता है। इस मटेरियल के अंदर ये बड़ी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इससे लेटेस्ट मटेरियल्स के ऊपर काम हो रहा है, मटेरियल साइंस के ऊपर। तो मिसाल के तौर पर अगर कल जब तक ये इसको एक्सप्लोर करेंगे, जब तक इसको बैटरी टेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए लेके आएंगे, हो सकता है कोई नया मटेरियल आ जाए। तो बजाय इसके कि मेरा मतलब है कि हमारी इकॉनमी जो है इसको हम रॉ मटेरियल के ऊपर या फलों सब्ज होना चाहिए, ये भी व्हाई नॉट, लेकिन जो हमारे पास इतना बड़ा पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, राइट, इसको डेवलप करना चाहिए। तो ओवर टू यू सर। इसके ऊपर सर, इसके ऊपर बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो सी पैक बन रहा था, उसके आगे सारे इंडस्ट्रियल जोन ही लगने थे ना सर। जो हमारी 65% यूथ है उसी ने, अब आपने वैल्यू एडिड की बात की है, ग्रेनाइट के ऊपर जो ग्रेनाइट चाइना हमसे खरीदता है उसे प्रोसेस करके वो 3 गुना ज्यादा प्राइस में बेचता है। वही इंडस्ट्री हम वहां लगा सकते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट कटिंग मटेरियल जो है आप दुनिया को दे सकते हैं। ये तो डिटेल्स की बात है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, माइनर्स विदाउट बॉर्डर, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च वर्क एक्सपर्ट के साथ ही बैठ के किया। मैं तो खाली इंस्टिगेटर हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो लंबी डिबेट हो जाएगी, क्योंकि अब हम खत्म करने के नजदीक हैं। वासे भाई बहुत लेट आए, देर की मेहरबान आते आते। तो उसके बाद आप 2 मिनट सब्र करें फहीम भाई। जो आपने वो बॉर्डर विदाउट ये किया है, उसमें एक और चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मोमन एजेंसी, ये जो जिस पत्थर की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इसके कितने माइंस है मोमन एजेंसी में? और ये फ्रांस जाते हैं, और फ्रांस का जितना मेकअप का सामान है महंगा तरीन दुनिया का, वो सेंट लोरांट का, वो सारा उधर ही इसी पत्थर से बन रहा है। ये जो ग्रीन पत्थर है, आपको मालूम है ये चीज़? ही पता है, क्योंकि अली डोगर भाई भी आगे हैं। मैं बहुत सारे कनाडा में बैठे हुए माइनर्स के साथ प्रोग्राम कर चुका हूँ, जो एक जमाने में यूएस एड के लिए रिसर्च करते रहे हैं। इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन चलो उसकी डिटेल में कहीं और की बात कहीं और चली जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ग्रेनाइट है उसे ये एक्सप्लोसिव लगा के निकालते हैं, गलत है वो। जिसमें 50 सर सुन लेना, 52% ये वेस्ट है। जबकि आज टेक्नोलॉजी ये है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा इक्विपमेंट तैयार है कि आपकी 1 या 2% वेस्ट होती है और आप 20, 30, 40 टन का पत्थर एक तरफ उठा के रख देते हैं। एक्सप्लोसिव लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही बात आएगी ना कि ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप मॉडर्निज्म लाएंगे, चीजों को अच्छे तरीके से करेंगे, तो वही प्रोडक्ट्स आपकी 4 गुना ज्यादा आपको पैसे देगी जो 52% वेस्ट करते हैं। लेकिन रिसर्च वर्क है नहीं, वहां पे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, लोकल बहुत सारे इश्यूज हैं। अब उसके ऊपर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर खासा एक फुट वर्क है, किसी और दिन इसके ऊपर छिड़ी जाएगी बात। चलो जी, मैं जाता हूँ। फहीम भाई, मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। सिर्फ आपको जाते जाते एक बात बता देता हूँ कि खुदा न करे कि ये इस वक्त जो ये मुनीर, पता नहीं क्या नाम है इसका, और सऊदीया का ये एग्रीमेंट ना हो जाए। हमें ये फ़ायदा नहीं चाहिए। इसकी वजह से हमारे आवाम को मुकम्मल ग़ुलाम बना दिया जाएगा, क्योंकि हमारी इतनी ज़हनी वो है नहीं। हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगे, डॉलर सस्ता हो जाएगा। जब आपके मुल्क में एकदम $7 बिलियन आएंगे और उसके 6 महीने बाद $7 बिलियन आएंगे, और आप किरबों का नुकसान कर जाएंगे एक रकटक में,
تو خدا نہ کرے کہ یہ معاہدہ کمپلیٹ ہو. اگر یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ ہمارا جو حقیقی آزادی کا خواب ہے یہ خواب ہی خواب رہ جائے گا، کیونکہ اس وقت یہ $14 بلین انہوں نے آپ کو دینے ہیں سعودی عرب نے. یہ 5-6 مہینے کا گیم ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر الیکشن کو بھی بھول جائیے اور پھر ہر ایک چیز کو بھول جائیے، کیونکہ یہ وہ حربے استعمال کریں گے کہ آپ کے سونے کو چاندی سے بھی نیچا بیچ دیں گے اور آپ کے ملک کو کنگال کر دیں گے. اوور ٹو یو سر، بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا. لالا 2 باتیں ہیں جو میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ کل کا بیچتا آج بیچ دیں. میں نے ارلی آن بھی بات کی تھی کہ جو ریجنل پاورز ہیں جنہوں نے سی پیک کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ لگائی ہے، وہ امریکہ کو وہاں اتنی آسانی سے بیٹری نہیں دیں گے. یہ بیچ بھی لیں گے. اوپر ایران بیٹھا ہوا ہے، رشیا بیٹھا ہوا ہے، چائنا بیٹھا ہوا ہے. سر آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے. جگہ آپ کے پاس بیچ دیں گے تو آگے پیچھے تو ساری ہاسٹائل کنٹریز بیٹھی ہوئی ہیں جو پوری دنیا میں ان کی اکانومی کو ماں بہن کرنے لگی ہوئی ہیں. یہ جو حرامزدگی کریں گے وہ اپنی جگہ ہے. یہ بالکل اور ڈیبیٹ چلی جائے گی. اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے یہ ایسا ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کچھ چیزیں ریجنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں لالا. ریجنل فیکٹرز یہ ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو جوائنٹ ہے وہ چائنا ہے، اس کے ساتھ رشیا نے امریکہ سے مار کھائی ہوئی ہے، ایران ویسے ہی ان پر تپا ہوا ہے، اور ہماری ریجنل پالیٹکس اوپر جائے گی. ابھی کیونکہ ہمیں سب کچھ ایک سرٹن اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہمارے لیڈر کو انہوں نے دبایا ہوا ہے. لیکن سر کچھ چیزیں ریجنل ریالٹی ہیں، ہمارے اکثر دوست اس کو نہیں دیکھتے، میری زیادہ اس کے اوپر نظر ہوتی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے. بالکل واسے بھائی آگے ہیں تو باتوں کو فائنلائز کریں، پھر ہوسٹ نے جانا بھی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے. واسے بھائی اوور ٹو یو، آپ اپنا آدھی پینی کا پیس ڈالیں سر. تھینک یو. جی سر، تھینک یو سو مچ. ایکچولی میں ایک نا غزوہ لڑ کے آ رہا ہوں ابھی، غزوہ رائیونڈ جو نا علامہ ایک براڈ پہ یہ اسی طرح کی ڈیبیٹ ہی ہو رہی تھی وہ پی ٹی آئی پرفارمنس پہ، تو سوری ادھر میں چلا گیا تھا. تو فہیم بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا، جو ابھی میں اوسی بھائی کی بھی سن رہا تھا، تو مجھے جو سب سے بڑی چیز یعنی جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ تو کنٹینیوٹی کی ہے کہ جب تک پاکستان میں انویسٹر کو کنٹینیوٹی نظر نہیں آتی نا، تو وہ اسی طرح کے نا کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم ڈیسیژن نہیں کرے گا، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کرے گا اور پروفٹ کما گے. اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس میں ہمیشہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ابھی یعنی جس بھی کنٹری میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہوتی ہے وہاں پہ انویسٹر جو ہے نا وہ پھر ٹیمپریری اپنا جو پروفٹ ٹیکنگ کر کے نکل جاتا ہے. پاکستان میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے کوئی کنٹینیوٹی اپنے ملک میں یعنی لانگ ٹرم ڈیسیژن کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اگر جیسے آپ نے بتایا کہ ریکوڈیک کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ یعنی جو انڈسٹریل زونز، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ٹائم چاہیے، جنہیں چاہیے کہ ایک کنٹینیوٹی ہو، یعنی ایک گورنمنٹ جو ہے نا وہ آئے. اور اگر ایون کہ گورنمنٹ چینج بھی ہوتی ہے تو پھر بھی اگر آئینی طریقے سے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو دوسری جو گورنمنٹ آئے تو وہ پالیسیز کو لے کے چلے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ پالیسیز بالکل رول بیک کر دی جاتی ہے، یا جو انویسٹمنٹس ہوئی ہوتی ہے وہ ادھر ہی رک جاتی ہے. پھر انویسٹر کو یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں سوٹ کرتی. انویسٹر کوئی بھی اتنا زیادہ رسک نہیں لے سکتا، تو وہ پھر شارٹ ٹرم تو کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم میں جو ہے نا اب پوری دنیا میں جو مطلب کہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہوتی ہے ہر چیز پہ. آپ کی جو پاپولیشن جو انکریز کری، جیسے اوسی بھائی نے کہا کہ 250 ملین تقریباً ہماری پاپولیشن ہونے والی ہے. اب یہ اس کو ہم کیپٹل اپنا ریسورس بھی بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے کیونکہ تعلیم میں انویسٹ نہیں کیا، ہیلتھ کیئر میں انویسٹ نہیں کیا، تو وہ ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے. اور یہ یقین کرے کہ یہ بالکل اگر میں آپ کو اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو یہ بالکل ایک رن ریٹ کی طرح ہے
کہ اگر آپ اپنی یعنی کہ جو کیپٹل ریسورس میں انویسٹ نہیں کرے گا نا، تو جب یہ رن ریٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں آپ کی سوچ سے بڑھتا جائے گا نا، تو پھر آپ چیزوں کو چیز نہیں کر سکتے، پھر آپ چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے۔ تو اگر تو آپ ٹائملی اس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں اپنا، یعنی کہتے ہیں نا کہ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈیز کے حوالے سے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پروپورشنیٹ انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، یا اگر آپ کی پاپولیشن اتنی انکریز کر رہی ہے تو آپ کو تعلیم میں اپنا بجٹ کتنا انکریز کرنا پڑے گا، آپ کا ہیلتھ کیئر کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے، آپ کا پولیسنگ کتنی زیادہ ہونی چاہیے، تو ایک پروپورشنیٹ جو ہے نا وہ آپ کا ریسپانس ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ جس طرح عمران خان کے دور میں آپ نے کووڈ کو کہتے ہیں نا وہ ڈیٹا سینٹر بنا گئے، اسی طرح ہر شعبے میں ہمارا ایک سیپریٹ ڈیٹا سینٹر ہونا چاہیے، جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں کتنے نوجوان جو ہے نا وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد، اور ان کو کس قسم کی نوکریاں چاہیے، اس کے حساب سے جو ہے نا ہم اپنے نوجوانوں کو ان کو ڈائیورٹ کر سکیں۔ ہمارے قوم کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ کوئی ڈیٹا سینٹر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک رجحان چلتا ہے پاکستان میں کہ ایم بی اے کر لو، تو ایم بی اے لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ایم بی اے کی ڈیمانڈ کتنی ہے پاکستان میں۔ انجینئرنگ کا سٹارٹ ہوتا ہے، جی انجینئرنگ کر لو، ایک ایم بی بی ایس کا سٹارٹ، جی جو بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پرٹیکولر، جو میں صرف آپ کو ایک کیٹیگری کا بتا رہا ہوں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پرٹیکولر جو کیٹیگری ہے اس کی ڈیمانڈ سپلائی کا کیا میکنزم ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ بس ایک ہماری قوم کا یہ ہے کہ بس وہ ایک طرف چل پڑتی ہے اور بس وہ سارے لوگ وہی کری جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بعد میں ہمارا اس ملک میں انڈسٹری گرو کری یا نہیں کری، اس کے حساب سے ہم نے اپنے ان کو کیا روزگار دینا ہے۔ وہ بیچارے پھر کہتے ہیں ایک پرٹیکولر ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا یعنی آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ ٹاپ فرام دا ٹاپ پوزیشن جس بندے کا جو کام ہے نا وہ نہیں کر رہا، وہ کام کر رہا ہے کہ جو اس کے بڑے کرتے رہے ہیں یا جو اس کے بڑے چاہتے ہیں۔ اب چاہے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، ان کا کام سیکیورٹی کا ہے، لیکن وہ سارا وہ سیاست میں بھی ہے، وہ اکانومسٹ بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہ جا کے عاصم منیر آپ کو بتاتا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھ کے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ کیسے چلانی ہے اور کیا، اور وہ جو ہے نا وہ ٹیمپریری اپنا رزلٹ دکھانے کے لیے وہ کچھ بڑے بڑے بزنس مین کو بھی وہ کر لیتا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 53,000 پہ پہنچ گئی ہے جی آپ کی اسٹاک، 54,000 پہ۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر یہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے یہ کر بھی رہے گی، اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جب کچھ عرصے بعد، یہ مہینوں کی بات ہے کہ آپ ہم دیکھیں۔ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نقصان ہو جائے، اور اچھا ان لوگوں نے جو پروگرام بنایا ہوا ہے الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ یہ جو بار بار ہم بات کرتے، لالا بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا، نہیں بہرحال میں آپ جا لوگ رہا ہوں، میں اس لیے میں ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ جی اچھا واسف بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کچھ ڈیٹا اگر آپ کو دیا جائے کچھ کہ ہم نے جو تو آپ کے پاس کیا ٹائم کی اویلیبلٹی ہے؟ فہیم بھائی، میں آج کل جو ہے نا میں جاب ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہوں، ہوپ فلی جو ہے نا، یعنی میں کچھ عرصہ سے پیچھے نا یہ جاب ہی سوئچ کر رہا تھا، تو ود ان جو ہے نا 1 ویک جو ہے نا میرے پاس وہ ریسورسز بھی ہوگے اور ٹائم بھی ہوگا نا، یعنی آپ مجھے دے سکتے ہیں، تو وہ میں ڈیٹا اگر آپ نے کوئی رپورٹس کیونکہ وغیرہ بنوانی ہے تو میں کر کیونکہ سکوں گا۔ ابھی فی الحال میرے پاس نا جی کیونکہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل بندوں کی ضرورت پڑ جانی ہے، کیونکہ میری ڈیفینیٹلی میں پوری طرح کمیٹیڈ ہوں، اور میں اگر آپ جو بھی مجھے ڈیٹا وغیرہ کام دے گے تو میں کمیٹیڈ ہوں، لیکن اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 7 to 10 days اگر آپ مجھے دے دیں تو اس کے بعد جلدی میں کر جلدی سکوں۔ جلدی جلدی فارغ ہو، بہت سارے کام کرنا نے الیکشن سر سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ضرور میں یہ کروں گا، اور اچھا جی جی وہ میں ایکچولی ڈوگر بھائی آ رہے تھے تو میں چاہتا تھا کہ ان کی آواز بڑی زبردست ہے، کچھ سنائیں گے۔ عابد بھائی اس کو ختم کریں یا کچھ اور کرنا ہے؟ نہیں، میں عمران خان کی متعلق ایک بات کرنا لالا آپ چاہتا تو ہوں۔ جا رہے تھے، لالا بھی بڑے شرارتی تھے۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن وہ اس سے پہلے تھا کہ آپ کو کل کے لیے آپ کو یاد ہو یہ چیز۔ دیکھیے، کوئی اور تو بات نہیں کرنا چاہتا نا، اجازت ہے؟ نہیں لالا کرے آپ بات۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے آنے سے پہلے آپ کا ٹیکس کلیکشن کتنا تھا؟
जी जी, वो मुझे याद है कि was crossing 3 point something anyway, मुझे पता है। 3,400 तकरीबन बिलियन। वही 3500 अरब हाँ तकरीबन। वही वो बिल्कुल वो एग्जैक्टली। और इमरान खान जब जा रहा था तो कितना 6,200 था। 6100 या हाँ 6100 यही था तकरीबन तक। अच्छा और तो उसी आपको से जो पता है है ना कि उसने वो 2000 पेट्रोल में 2000 जो रिलीफ दिया था वो उसी से उसी मैं पैसे मैं से मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। 2023 का जो इलेक्शन से पहले उसका जो प्रोग्राम था कि ये कितने पे पहुंचेगा, आप यकीन कर लेंगे इस बात पर कि ये 17,000 बिलियन रुपीस का था ये कलेक्शन उसने। और 23,000 जो मुलाजिमीन है FBI में, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,000 रहने थे, बाकी 22,000 को घर भेजना था। ये आपको पता है कितना बड़ा इनकलाब था। और ये जो 12,000 फर यानी हिसास प्रोग्राम में गरीब फैमिली को आप दे रहे थे, ये उसकी वजह से दे रहे थे। और ये जो 1,200 रुपये 12,000 रुपये कोरोना में आपने दिए पर पर्सन, वो उसकी वजह से कि उनके टैक्स कलेक्शन, इसमें इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, अंडर इनवॉइसिंग। यानी कि चीज़ आप 1 करोड़ रुपए का बेच देते हैं, आगे लिखते कितने हैं 1 लाख रुपए। आप BR वालों को क्या देते हैं, खुद अपने लिए कितना रखते हैं। ये सब कुछ मेरे पास एक आदमी आया था, आज से 12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कि उस वक़्त ये था हयात ये शेरपाव जो है ये हाँ ये शेरपाव उस वक़्त वाटर और इसका मिनिस्टर था। तो इसके उसने कहा मुझे इंजीनियर लगना है कराची में 6 महीने के लिए। तो किसी के स्टोर से आया था क्योंकि उसका कज़न हमारा रिश्तेदार था। तो उसने कहा कि मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ 13 अल्लाह साल मुझे एक पहले। बात बताएं, नहीं एक ये मिनट, 13 सारे साल सारे पहले। आपके रिश्तेदार कितने खतरनाक लोग थे, अब नहीं पढ़े। मेरी बात सुने ना, मैं बताता हूँ क्यों। फारूक लगारी की वजह से था ना, वो उसका कज़न है। अच्छा तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि मैं 3 करोड़ रुपए देता हूँ, सिर्फ 6 महीने मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक ये इंजीनियर था उधर कराची में, एक वो कौन सी जगह है यार, बहुत बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए कि 6 महीने के नौकरी के लिए वो 3 करोड़ रुपए उस वक्त, वो 3 करोड़ मेरे ख्याल में 20 करोड़ अब बनते हैं। तो मैंने कहा भाई ये कैसे ही तुम ये बात कर रहे हो इसके साथ, वो जो उसका कज़न बैठा हुआ था हफीज़ खान। तो मैंने कहा ये 3 करोड़ और ये 6 महीने के लिए सिर्फ ट्रांसफ़र उधर होनी चाहिए तो KAC में। तो उसने कहा लाला बात ये नहीं है। फॉर एग्जांपल फलाना 5 स्टार होटल है, उसका उस ज़माने में इसका 4 लाख बिल है। मैंने क्या करना है, 1 लाख मैंने अपने लिए रखना है, 1 लाख इसको देना है और 50,000 जमा करके बाकी लाला इसके हमने। ऊपर प्रोग्राम कर देंगे लाला। अली डोगर आए हैं, हमने प्रोग्राम को खत्म करना, ठीक है। और ओके जी, सबसे इजाज़त चाहता हूँ अली डोगर भाई, आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ये फ़हीम बात जाते जाते हमें रोक लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम मैंने आपको कहा थोड़ा। आप जाए, कल करेंगे इसके ऊपर बात, क्योंकि हम ओके जी, ब्रॉड थैंक खत्म यू करेंगे नहीं तो आबिद भाई मुझे मार देंगे। मुझे लगता है आबिद भाई सो गए। वो कब के सोए हैं भाई। मलक मलक फहीम साहब खोल के खेदो, मैं आ गया हूँ अभी। इन्हें ऐसी खोल के नहीं आज खेलना। बुढ़े हो, अभी तुसी बूढ़े हो ना, हुण खोल के खेदो। नहीं अब मैं जवानों के हाथ में ले जाऊंगा। अच्छा जी, मैं अली सो डोगर कर भाई उठ के आया हूँ। तो आपको, ये जिंदा अली डोगर भाई आपको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए कुछ तरन्नुम से सुनना है तो मैं सुना के आपकी तरफ आऊंगा। कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ तो छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। आपका इंतजार था अली भाई, अब आप कुछ सुनाएं। मैंने अपनी बेसुरी आवाज में सुना दिया। यार मैं आपको कोई तलावत सुना सकता हूँ इस वक्त जिस तरह की मेरी तबीयत है। जी जी जरूर सुनाए, तलावत ही सुनाए। आखिर में तलावत से इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। अली डोगर भाई सूरह रहमान सुना दो। नहीं सूरह रहमान नहीं, मैंने आपको जो सूरह सुनानी है वो मेरा जो मूड है ना आज,
وہ ہے سورہ اللیل، جو میں نے نمل کے فنڈ ریزر میں نے تلاوت کرنی ہے اس کی. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ ذرا ماشاء میری اللہ، جزاک ذرا میری پریکٹس بھی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو سنا بھی دیں گے. ابھی ہمارا 16 دسمبر کو نمل نالج سٹی کا ایک فنڈ ریزر ہوگا، وہ اس میں بھی میں نے تلاوت کرنی ہے. اس سال یہ طے ہوا ہے کہ علی ڈوگر صاحب تلاوت کریں گے سب. تو اس کے لیے میں جو سورہ تیار کر رہا ہوں وہ ہے سورہ اللیل. تو میں اس کو آپ کے ساتھ سمجھا دوں گی. آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی جی بولیں. سن رہے ہیں. سورہ اللیل جو ہے نا وہ اس طرح سے لکھی گئی ہے. آپ کی آواز سلو ہو گئی ہے. یار میری اصل میں یہ میری گاڑی کہیں کیا وہ ہے ابھی بالکل کم ہو گیا آواز آپ کی. شور آ رہا ہے، شور آ رہا ہے. یہ کسی کو میوٹ کرائیں گے. یہ شور کہاں سے شور آ رہا ہے؟ ہاں یہ شور بند ہوئے گا تو آواز ٹھیک ہو جائے گی. اب بہتر ہے نا؟ جی صحیح ہے. اچھا چلو ویری گڈ. تو سورہ اللیل جو ہے نا وہ اس طرح سے لکھی گئی ہے، جو میں نے میرا تدبر ہے یا ریسرچ کہیں آپ، وہ ایسے ہے کہ اس میں شروع میں نا بالکل شروع میں اللہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں. ایک رات کی کھائی ہے، ایک دن کی کھائی ہے، اور ایک اپنی خود کی کھائی ہے. ان تینوں چیزوں سے ہمارا واسطہ ہر لمحے پڑتا ہے. رات کو ہم روزانہ ملتے ہیں، دن کو بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اور اس کے مظاہرات کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات تو ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں 3 ایسے ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں اللہ نے، جو اگر کسی شخص میں، کسی قوم میں، کسی گھرانے میں آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگی آسان کر دیتے ہیں، یا ان کو آسان راستے کی ترغیب دیتے ہیں. اسی آسان راستے کو بعض مفسرین نے جنت کا راستہ بھی کہا ہے، کہ ہم اس کے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتے ہیں. اور اس کے برعکس 3 ایسی خصلتیں یعنی بری چیزیں ہیں، وہ بھی ایٹریبیوٹ ہی ہوتے ہیں، اگر کسی شخص میں، کسی گھرانے میں، کسی قوم میں آ جائیں تو ان کی زندگی کو سخت کر دیا جاتا ہے، اس کو سخت راستے کی ترغیب دی جاتی ہے. اللہ اس خود بخود وہ اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں، اور وہ سختی کا راستہ ہے، اور وہی جہنم کا راستہ بھی ہے. یہ جو آسانی کا راستہ ہے اس کو یسرا کہتے ہیں عربی کے اندر، اور جو سخت راستہ ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. یسرا اسرا ذہن میں آپ کے رہیں گی یہ باتیں، میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی نیتیں بتائی ہیں، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو 3 نیتیں کر کے کرو. ایک یہ کہ تمہارا مال پاک ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تمہارا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہونا چاہیے جس کا تم دنیا میں بدلہ چاہتے ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ تمہارا اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے. تو اب اس کی ترتیب اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، پھر آپ کو ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ میں کرتا جاؤں گا، اور پھر آپ جا کے 92 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، آپ گھر جا کے جس مفسر آپ کے اچھا لگتا ہے تو وہ جا کے آپ اس میں ڈیٹیل پڑھ لیجئے گا اس کا سارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ ہر چیز کو روشن کر دے. وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے میل اور فیمیل دونوں کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فاما من اعطى، بس جس کسی نے بھی اللہ کے راستے میں دیا، یعنی کہ جان، مال، وقت، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، واتقى، اور پھر تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور پھر سچائی کا ساتھ دیا، فسنيسره لليسرى، پس ہم اس کو آسان راستے کی ترغیب دیں گے، یعنی اس کے جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ،
اور اس کے برعکس اگر کسی نے کنجوسی کی اللہ کے راستے میں دینے میں، واستغنا اور پھر بے پرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنی اور سچائی کو جھٹلا دیا، فسنیسرہ للعسری بس ہم اس کو مشکل راستے کی ترغیب دیں گے، یعنی اس کے جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی پس جب وہ اس گڑھے جس کا نام جہنم ہے پھینکا جا رہا ہوگا، اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی ہدایت کا پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور آخرت اور دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں، یعنی اللہ رب العالمین۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ بس ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے آگاہ کر دیا ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ اور اس میں تو وہی بدبخت ڈالا جائے گا جس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ اور جس نے تقوی اختیار کیا وہ تو بچا لیا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ جس نے اللہ کے راستے میں اس نیت سے مال خرچ کیا کہ وہ پاک ہو جائے، وہ بھی اس جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اور جس نے اس نیت سے خرچ کیا کہ اس کا دنیا میں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، وہ بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ بلکہ اس نے تو اس نیت سے خرچ کیا ہے کہ اس کا رب اعلیٰ اس سے خوش ہو جائے، وہ بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور جو بھی ان تینوں نیتوں کے ساتھ، یعنی کہ اس کا مال پاک ہو جائے، اس کا دنیا میں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، اور اس کا رب اعلیٰ اس سے خوش ہو جائے، جو بھی ان تینوں نیتوں کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ بس میں بھی اس کو اتنا عطا کروں گا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سورہ جو ہے وہ ہم ماشاءاللہ جزاک تلاوت اللہ کریں جی گے علی مکمل بھائی، تفصیل۔ بہت زبردست تلاوت بھی اور آپ کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر دے۔ آپ کی ماشاءاللہ جو کلام پاک تھی، سننے والے بہت کم ہوتے ہیں لوگوں کو، سمجھنے والے بھی کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کتنی پیاری آپ نے تلاوت کی، اس کو جس نے بھی سنا، جس نے بھی سمجھا، اللہ پاک اس کی ہر مشکل آسان کرے، اور جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے ساری مشکلیں آسان کرے۔ ظلم تو جو ظلم ہے نا، یہ ززیز سے بھی بڑھ کر ظلم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں، تو یہ وقت بھی بدلتا جائے گا۔ علی بھائی آپ نے بہت زبردست تلاوت کی، سمجھا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کو جتنا پڑھ سکتے ہیں ہم اس سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ جی یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، یہ بڑی اچھی ہمیں سمجھایا، اللہ آپ کو اجر دے۔ بات کریں جی آگے۔ آمین آمین۔ جی فہیم بھائی آپ اوور ٹو یو۔ جی میں زبردست، بالکل یہ آخر میں ہو گیا، ملک بھائی نے بھی بات کر لی۔ میرے خیال میں کیونکہ بے شک ینگ مین سو کے اٹھ گیا ہے، براڈ میں بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، عابد بھائی سو گئے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ اجازت لیتے ہیں اور پھر کل ملیں گے، اور کل انشاءاللہ لالا عنایت اللہ کچھ تیاری کے ساتھ آئیں گے، ان کے پاس کچھ فگرز دینے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے خیال میں اجازت لی جائے، کیا جی کہتے بالکل۔ ہیں عمران؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے اللہ علی تعالیٰ بھائی، سب پھر کو سلامت ملاقات رکھے۔ ہوتی ہے، ٹھیک جی ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو اللہ ویری حافظ۔ مچ۔ اللہ حافظ۔ میرے دوستوں دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
یاد والا